السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ عالم اول، امید کہ آپ بخیر ہوں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح کے آن لائن درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہو۔ عزیز طلبہ، پچھلے دروس میں آپ کو مصابیح السنہ کے مصنف کے حالات زندگی سے واقف کرایا گیا اور مشکوٰۃ المصابیح جو مصابیح السنہ کا تکملہ ہے، اس مصابیح السنہ کے مصنف کے بارے میں بھی آپ کو بتلایا گیا تھا۔ آج ہم گفتگو کریں گے مشکوٰۃ المصابیح کے تعلق سے کہ مشکوٰۃ المصابیح کتاب کیوں لکھی گئی، کس کے اشارے پہ لکھی گئی اور یہ کس کتاب کا تکملہ ہے، اور مشکوٰۃ المصابیح کے اندر کیا چیزیں ذکر ہیں، کتنی حدیثیں ہیں، اور مصابیح السنہ کا وجہ تسمیہ کیا ہے، مشکوٰۃ المصابیح کے وجہ تسمیہ کیا ہے، مشکوٰۃ المصابیح کے تراجم اردو اور عربی کیا ہیں، اور مشکوٰۃ المصابیح کے شروحات کیا ہیں، مختصرات کیا ہیں۔ آج اس پر گفتگو کریں گے۔ عزیز طلبہ، مشکوٰۃ المصابیح کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ طیبی رحمہ اللہ اپنے دور کے جلیل القدر عالم اور عالی قدر محدث گزرے ہیں۔ امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے آپ حدیث کے ایک جامع اور مستند مجموعے کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں اپنے ایک لائق شاگرد ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی سے مشورہ کیا۔ بالآخر طے پایا کہ نئے سرے سے کوئی مجموعہ حدیث مرتب کرنے کے بجائے پہلے سے موجود امام بغوی کی مرتب کردہ مصابیح السنہ کی ہی تہذیب اور تکمیل کر کے اسے منقع اور مفید بنا دیا جائے۔ امام بغوی نے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے مصابیح السنہ میں احادیث کی اسانید حتیٰ کہ اسماء صحابہ کو بھی محذوف کر دیا تھا۔ نیز یہ بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ اس حدیث کو کس محدث نے اپنی کتاب حدیث میں روایت کیا۔ وہ کتاب اگرچہ از حد اہمیت، جامعیت اور افادیت کی حامل تھی، تاہم اس میں مذکورہ بالا اصلاح اور تکمیل کی گنجائش باقی تھی۔ چنانچہ علامہ طیبی اور امام ولی الدین تبریزی کی باہمی مشاورت سے طے پایا کہ اس کتاب مصابیح السنہ کی ہر حدیث کے آغاز میں حدیث کے راوی صحابی اور اس حدیث کے آخر میں اس محدث کا نام ذکر کر دیا جائے جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، اور جو شخص حدیث کی پوری سند دیکھنے کا خواہاں ہو وہ اصل کتاب کی طرف مراجعت کر سکتا ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے لائق شاگرد امام ولی الدین تبریزی کے سپرد کی، جو اللہ کے فضل سے حدیث کے ماہر اور عالی قدر امام تھے۔ انہوں نے خوب محنت کی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیا اور مصابیح السنہ کی تکمیل کی مشکوٰۃ المصابیح کے نام سے۔ علامہ طیبی نے اپنے شاگرد کی اس خدمت حدیث کو نہ صرف سراہا بلکہ اپنے شاگرد کی مرتب کردہ کتاب مشکوٰۃ المصابیح کی شرح لکھ کر اس کو مزید مفید بنا دیا۔ عزیز طلبہ، مصابیح السنہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث امت کے لیے چونکہ چراغ کے مانند ہیں، اس مناسبت سے امام بغوی نے اپنے مرتب کردہ مجموعہ حدیث کا نام المصابیح یا مصابیح السنہ رکھا، مگر حدیث کے راویوں اور ماخذ کے عدم ذکر کی وجہ سے اس میں ایک تشنگی باقی تھی۔ جس طرح سے روشن چراغ کو ہوا سے بجھ جانے سے بچانے کے لیے اسے دیوار میں بنائے گئے تاقچے میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بجھ نہ جائے اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ امام تبریزی کی علمی محنت
مصابیح السنہ کے لیے طاقچے یعنی محافظ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس عمل سے مصابیح السنہ سے یعنی سنت کے چراغوں سے استفادہ مزید آسان ہو گیا۔ عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ چونکہ دیوار میں بنائے گئے طاقچے کو عربی میں مشکات کہتے ہیں۔ یہ علمی محنت مصابیح پر فصل کا اضافہ کر دیا تاکہ ہر باب کی فصل اول اور دوم میں مذکورہ حدیث کے ساتھ ساتھ اس موضوع سے متعلق مزید احادیث بھی قاری علم میں آ سکیں۔ گویا مشکات المصابیح مصابیح السنہ کی منقع اور مہذب شکل ہے۔ عزیز طلبہ، مشکات دیوار میں لگے اس طاقچے کو کہتے ہیں جس میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ تشبیہ کی صورت یہ ہے کہ جس طرح طاقچہ میں طاق میں چراغ رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے مصابیح السنہ کو مشکات میں رکھ دیا گیا ہے طاق میں۔ مشکات المصابیح کی اہمیت۔ مشکات المصابیح کو ہر دور میں اہل اسلام کے ہاں غیر معمولی شہرت، اہمیت اور مقبولیت حاصل رہی ہے۔ اس کا اندازہ عزیز طلبہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جملہ مکاتب فکر کے مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ اس قدر جامع ہے کہ ایک طالب علم اور عالم دین کو یہ اکیلی کتاب دیگر کتب حدیث سے مستغنی کر دیتی ہے۔ مشکات المصابیح کے شروحات۔ متعدد علماء نے ہر دور میں اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ چند شروحات کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 الکاشف عن حقائق السنن علامہ حسن محمد طیبی۔ نمبر 2 مرقات المصابیح شرح مشکات المصابیح ملا علی قاری۔ نمبر 3 لمعات التنقیح شرح مشکات المصابیح مولانا عبدالحق محدث دہلوی۔ نمبر 4 میرات المفاتیح شرح مشکات المصابیح شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری۔ نمبر 5 التعلیق الصبیح علی مشکات المصابیح مولانا محمد ادریس کاندھلوی۔ نمبر 6 منہاج المشکات عبدالعزیز بن محمد ابہری۔ نمبر 6 منہاج المشکات عبدالعزیز بن محمد ابہری۔ نمبر 7 شرح مشکات امام خلیل بن مقبل حنفی۔ نمبر 8 شرح مشکات علامہ محمد بن عبداللطیف الرومی۔ نمبر 9 اشعۃ اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی فارسی شرح ہے۔ نمبر 10 مظہر النکات حافظ محمد عبداللہ محمد محدث روپڑی۔ نمبر 11 مظاہر حق علامہ قطب الدین خان دہلوی۔ اس طریقے سے اردو شروحات ہیں۔ نمبر 1 الملتقات علی ترجمۃ المشکات شیخ محی الدین قصوری۔ نمبر 2 طریق النجات ترجمۃ الصحاح من مشکات محمد ابراہیم آروی۔ اور اس طریقے سے ترجمہ مشکات مولانا عبدالتواب ملتانی، اردو ترجمہ مشکات مولانا محمد یونس گوہر اور انوار المصابیح عبدالسلام بستوی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر تراجم ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکات المصابیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔